السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری وہ صورتیں چل رہی ہیں جو عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے سورہ کافرون سیکھی تھی اور آج کے سبق میں سیکھیں گے ہم سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر کی صورت، کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور اس میں عام طور پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور جو صحیح ہے اس کو سیکھ کر کے سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ اسی طریقے سے قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں اور ہم بہترین قرآن پڑھنا سیکھ جائیں اور ہماری نمازیں قرآن کی وجہ سے درست ہو جائیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر مکیہ، یعنی سورت کا نام سورہ کوثر ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر دیکھیے نون پر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے تھوڑا سا ناک میں آواز کو روکیں گے، اور یہ آواز کو روکنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ قرآن کریم کو پڑھنے میں خوبصورتی آئے اور قرآن کریم اچھا لگے۔ یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے اور چھوٹا مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے اور وہ بھی اگلے لفظ کے شروع میں اور اگلے ورڈ کے شروع میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اعطینا، یہاں پر دیکھیے حمزہ کا ساؤنڈ الگ ہے اور عین کا ساؤنڈ الگ ہے، دونوں لفظ الگ الگ ہیں، دونوں کے ساؤنڈ بھی الگ ہونے چاہیے، دونوں کی آواز بھی الگ ہونی چاہیے۔ پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، عین کو حلق سے نکالیں گے اور حمزہ کو منہ سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ آتینا، آتینا نہیں پڑھنا ہے، عام طور پر جو غلطی کرتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں آتینا یا آتینا، ان کو پتہ ہی نہیں حمزہ اور عین کا ساؤنڈ ایک ہی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے۔ آتینا، یہ پریکٹس کرنے سے آئے گا، آپ پریکٹس کیجئے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور عام طور پر لوگ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں، آتیناکل، نقل پڑھتے ہیں، اس کو نون پر یہ کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے آتیناکل، ٹھیک ہے؟ کوثر، سا کو نرمی کے ساتھ میں سافٹ کر کے پڑھنا ہے اور اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانتوں سے ٹچ کرنا ہے، تب یہ آپ کا سا نکلے گا، ورنہ سین ہو جائے گا، اور سین سے اگر کوثر پڑھیں گے تو اس کی میننگ بدل جائے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ کے صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، لِرَبِّكَ کے را کو پر کر کے پڑھنا ہے، وَانْحَرْ ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے، وَانْحَرْ نہیں پڑھنا ہے۔ وَانْحَرْ اگر پڑھو گے تو یہ چھوٹا ہا ہو جائے گا اور چھوٹا ہا سے وَانْحَرْ کے معنی بالکل بدل جائیں گے، اس لیے آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ بڑا ہا نکلے اور حلق سے نکلے۔ وَانْحَرْ اور را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، ان کے نون میں غنہ کریں گے اس لیے کہ اس نون پر بھی تشدید ہے۔ شانئک، اس لفظ کو دھیان سے سنیے گا، اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو شانیہ کا پڑھتے ہیں، یا نہیں ہے حمزہ ہے، شانئ، شانئک هو الابتر۔ ایک چیز اور میں بتا دوں بیچ میں تھوڑا سا، یہ تجوید کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا، تجوید جس کو ہم کہتے ہیں تجوید، یہ ہوتی ہے قرآن کریم کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے۔ کچھ پوائنٹ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس کو ضروری تو نہیں ہوتا ہے کرنا، لیکن اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ جیسے اب یہاں پر با ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن بھی ہے۔ حروف قلقلہ کی شرط یہ ہے قلقلہ کرنے کی کہ وہ ساکن ہونے چاہیے،
اور وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ اگر یہ ساکن آتے ہیں، ان پر سکون جزم ہوتا ہے، تو ان کے اندر ہلکا سا قلقلہ کرتے ہیں، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم پڑھیں ابتر، اس میں وہ مزہ نہیں آیا، جیسے ابتر، اس کے اندر جو مزہ آیا ہے وہ ابتر کے اندر نہیں آئے گا۔ تو ان چیزوں کو، پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے گا، با میں قلقلہ کیجئے اور را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ چند پوائنٹ تھے آپ کے تجوید کے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں۔ ان پوائنٹ کو آپ فالو کیجئے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ قرآن کریم بہتر ہو جائے اور ہمارے پڑھنے میں بھی مزہ آئے، کیونکہ مزہ پڑھنے میں تبھی آتا ہے جب ہم قرآن کریم کو اچھا پڑھیں۔ تو پڑھنا کیسے ہے؟ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ جی، آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔